السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خودی کو کر خدا اتنا تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا میری رضا کیا ہے. علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کو خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ بڑھتا ہے. علم کو پھیلانا، صحیح علم حدیث کو پھیلانا یہ سب کا جاریہ ہے، اور سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے پھیلانا یہ وبال کر سکتا ہے، وبال جان بن سکتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے مت گھر حدیث کی ممانت کے حوالے سے آج چند حدیث سامنے رکھ رہا ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں. علم کی صحیح علم کی دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. آئیے مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ربیع بن حراش کہتے ہیں، ربیع بن حراش کہتے ہیں مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے دوران خطبے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. مولا علی پاک نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کیا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، کیونکہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مجھے تم سے بکثرت حدیث بیان کرنے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص قصداً ارادہ میری طرف جھوٹی بات کی جس پر کرے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اب اس دور میں یہ شیئر کرنا یہ ساری چیزیں تھی نہیں. آج لوگ کہتے ہیں مبارک سینڈ کرو گی، اتنے لوگوں تک یہ آپ سینڈ کریں گے یا اس چاند کی مبارک سینڈ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا. یہ حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور جھوٹ پر مبنی اگرچہ کچھ حصہ حدیث کا صحیح ہے اور کچھ حصہ اپنی طرف سے ملا کر اس کو حدیث بنانا یہ بھی حدیث کی خلاف ورزی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عمدن میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا دینا چاہیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو شخص مجھ پر قصداً ابتلا کرتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسی کی مثال روایت ہے جس میں یہ مضمون نہیں کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی مثال نہیں ہے. سو جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا دے. تو حضرات گرامی قدر عمدن حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو لہذا ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے. میرا مقصد بھی یہی ہے آپ تک دلائل حقائق کے ساتھ
آپ کے سامنے حدیث کو پیش کروں، قرآن کی تلاوت پیش کروں۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پر بہت ساری معلومات جو ہے وہ صحیح مل رہی ہیں، وہ ضرور اس چینل کا حصہ بنیں گے، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس چینل کا حصہ بن کے ثواب دعوت حاصل کریں۔